دائرے کے اندر جینے والوں، ہر آنے والا وقت شدت، محبت کی حدت، سفر کی شدت، ہر گام محبت، اور محبت کی گرمی، محبت کی حدت، یہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یک دہاں نالا شدہ سوئے شما، یک دہاں نالا شدہ سوئے شما، ہاؤ ہوئے در فگندہ در سما، ہاؤ ہوئے در فگندہ در سما۔ ان کی ایک زبان جو ظاہر ہے نا، یہ تو نالا شدہ سوئے شما، یہ درد کا گیت تمہیں سنا رہی ہے، اور دوسری جو مالک کی طرف زبان پھیر لی ہے نا، آسمان ایک، دوسرا، تیسرا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، جنت اور عرش اولا تک جتنی کائنات ہے، سب کے اندر ایک رقص طاری کر دیا انہوں نے۔ سب کے اندر صرف نہیں کسی پر رقص طاری ہوا تو وہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کیفیت کے دائرے سے باہر ہیں۔ ان کے ساتھ صرف ایک ہی کیفیت ہے، جو سجدے میں ہے سجدہ ہی سجدہ، جو رکوع میں ہے بس رکوع ہی رکوع۔ نور ہے تو ہر مسئلے سے دور ہے، اور انسان وہ خدا کے نزدیک بھی ہے، وہ عالم ناسوت میں بھی ہے، وہ عالم لاہوت میں بھی ہے، وہ دنیا میں بھی ہے، وہ آخرت میں بھی ہے، لیکن یہاں جو پریشانی کا عالم طے کر رہا ہے نا، قدم بقدم فنا سے گزر رہا ہے، قدم بقدم فنا سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور جب مقام فنا سے گزر جائے تو وادی بقا میں قدم رکھتا ہے، اور وادی بقا میں جب آ جائے تو ایک لمحہ اپنے محبوب سے جدا نہیں ہوتا، تو جس جہان سے وہ علیحدہ ہوتا ہے وہ محبوب کے قریب رہ کر بھی سارے جہان کا نظارہ کرتا ہے۔ حضرات، یہ ہے بڑی خوبصورت بات۔ لیکن ایک اور بات، بڑی مزے کی بات جو آپ نے فرمائی ہے، میں اسی پر آج اکتفا کروں گا۔ مجھے کہیں جانا بھی ہے، اس لیے میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں، لیک داند ہر کے اورا منظر است کی فقانے ای سرے ہم زاں سرست۔ وہ فرماتے ہیں یہ ہر ایک کی بات نہیں ہے۔ بے شک یہ انجیر میوہ ہے نا، انجیر تو مائے ہر مرغ کے انجیر نیست، ہر مرغ انجیر نہیں کھا سکتا، اول تو نزدیک جاتا ہی نہیں، اور اگر کسی کو دیکھا دیکھی چلا ہی جائے، چونکہ پھڑ پھڑاتے پرندے ان کو اپنی جنس سمجھتا ہے، اور اپنی جنس سمجھ کے جب قریب جاتا ہے تو ان کو کھاتا دیکھ کر یہ بھی کھاتا ہے، کیونکہ یہ اندر سے اس جنس کا نہیں ہوتا، صورت میں ملتا ہے، سیرت میں نہیں ملتا، یہ ظاہراً ملتا ہے، باطناً نہیں ملتا، یہ اندر سے اور ہے، وہ اندر سے اور ہے، یہ شکل پہ گیا، یہ رنگ پہ گیا، یہ پروں پہ گیا، یہ چونچ پہ گیا کہ چونچ میری طرح ہے، رنگت میری طرح ہے، پر میری طرح ہے، بال میری طرح ہے، یہ بالوں پر میری طرح، یہ رنگت میری طرح، یہ کھاتا بھی میری طرح ہے، تو میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ قریب گیا، ایک ہی دانہ چکھا تو بیچارہ بیمار ہو گیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جناب رومی، تو مائے ہر مرغ کے انجیر نیز، تو معلوم ہوا کہ اپنی طرح ہر ایک کو نہ سمجھا کرو کہ یہ میری طرح ہے۔ تو آگے جا کے وہ فرماتے ہیں کہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے شیر اور ایک لفظ ہے شیر۔ اور شیر میں کتنے لفظ ہیں؟ بولو نا، کون کون سے؟ شین، یہ، رے، اور شیر میں کتنے لفظ ہیں؟ 3، اور شکل بھی ایک جیسی ہے، شین ادھر بھی ہے، شین ادھر بھی ہے، یہ ادھر بھی ہے، یہ ادھر بھی ہے، رے ادھر بھی ہے، رے ادھر بھی ہے، اور اسی نے ریب پیدا کیا ہے۔ یہ جو شک ہوا نا،
یہ لفظی ہو گیا. دیکھا اس نے شیر ہو رہا ہے اور شیر ہو رہا ہے تو فرمایا شیر کا کام ہے پھاڑنا چیرنا کھانا اور شیر کا کام ہے مومن کے اندر جا کر فائدہ پہنچانا. دونوں میں فرق ہے نا. تو اے پرندے جب یہ تیری غذا نہیں تو کھایا کیوں نے؟ کھایا کیوں تو نے؟ کھایا تو اس لیے کوئی میری طرح تھا اس لیے کھایا, وہ میری طرح تو اس لیے کھایا. تو یہاں جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیک دانت ہر کے اورا منظرست کی فغانے این سرے ہمزان سرست. یہ درد کی کیفیت تو وہ جانے جس کی آنکھ روشن ہو, جس کی آنکھ روشن ہو. یہاں منظر کو نظر کی جگہ میں لائے ہیں. منظر کا مفہوم اور ہے لیکن رعایت شعری کے لیے منظر لکھ کر مفہوم نظر لیا, حق بھی نظر کا ہی بنتا ہے. فرماتے ہیں ہر ایک نہیں جس کی نظر کام کرتی ہو, جس کی نظر کام کرتی ہو تو پھر آنکھیں بھی دو قسم کی ہوئی. اگر بندے دو قسم کے ہیں تو آنکھیں بھی دو قسم کی ہیں. ایک وہ آنکھ ہے جو جسم تک پہنچے تو بس رک جائے, دیوار تک پہنچے تو رک جائے, پہاڑ تک پہنچے تو رک جائے, گدھے اونٹ تک پہنچے تو رک جائے, مرد عورت کے قریب جائے تو رک جائے, اور بندر بھیڑیے کے قریب جائے تو رک جائے, پہاڑ کے نزدیک جائے تو رک جائے. اور ایک وہ نظر ہے کہ پہاڑ کے قریب جائے تو اس کے اندر سے گزر جائے, اور انسان کے سینے پر لگے تو جو اندر جو نظام ہے اس کو دیکھتی ہوئی آنکھ باہر نکل جائے. تو یہ دو قسم کی آنکھیں. تو جناب رومی فرماتے ہیں اس کیفیت کو سمجھنے والا تو وہی ہوگا اس علم والا جو معلوم تک پہنچے, اس دلیل والا جو مدلول تک پہنچے, وہ محب جو محبوب تک پہنچے. اس کی نظر کامل چاہیے جو صرف نظر سے نظر نہ ملائے, دل کے اندر اٹھنے والے حباب کا اندازہ کر لے. تو یہ اس لیے فرماتے ہیں لیک دانا دھر کے منظرت کی فغانے ای سرے ہم زاں سرست. چونکہ بینسری کے تو دو سرے ہوتے ہیں, بینسری